السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انفارمیشن ڈیسک میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آج کی نیو ویڈیو ہے مولانا صاحب کے ساتھ۔ ہمارے گھر کے قریب ایک مولانا صاحب ہیں، بہت زبردست انسان ہیں، ان سے ملاقات بھی کرواتا ہوں۔ ان کا ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے، یہاں سے گزر ہو رہا تھا تو میں نے سوچا ان سے گپ شپ ہو جائے، تو اس بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ باغیچے میں جس ترتیب سے یہ ان کو پھل یا جو بھی انہوں نے یہاں پہ سبزیاں اگائی ہیں، کیا ان کا طریقہ کار ہے، اس کا کیا کردار ہے، کیا ان پیسے سے یہ مسجد میں بھی استعمال کرتے ہیں یا اس کو اسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کر کے یہ اپنے لیے کر رہے ہیں، کس طرح سے اس چیز کو ہم جاننا چاہ رہے تھے، کیونکہ کئی دنوں سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، دیکھتے ہیں کیا بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ آپ ان کا باغیچہ دیکھ لیں، باغیچہ بنایا انہوں نے۔ یہ ہم دیکھ رہے تھے، یہ کچھ سبزیاں تھیں جو انہوں نے ابھی لی ہے کھیتوں سے، مولی ہے۔ مزید ڈسکشن کرتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ۔ یہ جتنا یہاں سے جو ریٹرن آتا ہے نا، یہ ہماری جیب میں نہیں آتا، یہ سارا مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے۔ ہم نے یہاں دیکھے نا، کوئی ترازو نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کاٹ دیتے ہیں۔ کوئی بیچارہ ذرا کمزور ہوتا ہے، وہ تھوڑے دے جاتا ہے، ہم تھوڑی رکھ دیتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اب بازار سے وہ یہ چیز نہیں تو 100 روپے کی ہوتی ہے، 200 روپے کی ہوتی ہے، وہ 500 دے جاتے ہیں۔ ہاں، مطلب یہ ہماری جیب میں نہیں ہے۔ میں خود اپنے گھر کے لیے لے کے جاتا ہوں، میں پیسے دیتا ہوں۔ میں صبح دیکھیں، اب صبح میں 10-11 بجے آتا ہوں، میں ان دنوں عصر تک مغرب تک کام کر رہا ہوں۔ میں کوئی اس کی وہ نہیں لے رہا، مزدوری نہیں لے رہا، وہ کچھ نہیں، اللہ کا شکر ہے، مجھے شوق ہے اس بات۔ جگہ یہ فاروق صاحب آتی ہے، یہ بھی ویسی پڑی ہوئی تھی، یہ سارا ہم نے پھر بنایا ہے۔ یہ جتنا ہے نا، یہ دیوار، یہ جالی، یہ سارا ہم نے بنایا، اور اس میں مسجد کا پیسہ کوئی ساری محنت آپ کرتے ہیں؟ ساری اس میں یعنی مسجد کا پیسہ کوئی نہیں لگایا، یہ میں نے اپنے دوستوں سے الگ سے فنڈ کریٹ کیا۔ یہ جو اتنا کچھ بنا ہے، یہ کنواں جو ہے نا، یہ مسجد کے لیے، یہ مسجد کے پیسوں کے، یہ لوگوں نے مسجد کی ڈونیشن دی تھی۔ وہ اس لیے کہ یہاں یہ سرکاری پانی کا ہے کنیکشن، وہ کبھی اگر بند ہو جائے تو بہت پرابلم ہوتی ہے۔ مسجد ہے جو اس کے پانی منگوانا پڑتا ہے پرائیویٹ، وہ بہت مہنگا ہوتا ہے۔ ہاں، پانی کھلا ہے، مطلب 30 پہ پانی آ جاتا ہے۔ یہ تقریباً 42-45 فٹ ہے، پانی کافی ہے اس میں۔ ابھی گدلا ہے چونکہ استعمال نہیں ہوتا نا، اب یہ بن جائے گا سارا، اس میں روز چلا کرے گا تو یہ 1 مہینے کے اندر پھر اس کو کرسٹل پانی ملے گا۔ ہاں، پانی صحیح ہوتا ہے، پہلے بھی پینے والا۔ یہ گھروں میں یہاں لوگوں کی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ تو یہ ہے کہ چونکہ جو گورنمنٹ کا ساتھ ہی ٹیوب ویل ہے نا، وہ ہے بہت گہرا، وہ تقریباً 300-350 فٹ تک گہرا ہے۔ اس کے پانی کی ذرا کوالٹی ذرا اور ہے، تو استعمال سارے وہی کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وقت بند ہو جائے تو پھر وہ اپنے گھروں سے ٹیوب ویل کا استعمال کرتے ہیں۔ ادھر باہر پلازے والے انہوں نے ٹیوب ویل چلایا، بور جو چھوٹا بور ہے نا 100-150 والا، وہ تقریباً ناکام ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ہر سال کون اسے اور 10-20 فٹ نیچے کرے، یہ بات۔ تو یہ الحمدللہ ایسی، یعنی یہ جس دن سٹارٹ کیا تھا تو یہ نہیں تھا کہ یہ بنائیں گے، ایسی اوپن جگہ پڑی تھی، ادھر بانگ شانگ ہوتی تھی، ہم نے کہا یار مسجد کے سامنے ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ کاٹی پھر اس کو ذرا چلو مناسب ذرا لیول کر دیں، گاڑیاں آتی ہیں کھڑی ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد کہا یار درخت لگا دیں یہاں، ذرا ہریالی سبزہ ہو، وہ کیا۔ بس پھر کرتے کرتے آہستہ آہستہ، اس کے لیے کیا ہوا نہیں یہ دیکھیں، یہ جب وہ بنائیں گے ان کی ذاتی ہے، یہ نہ مسجد کے لیے وقف ہے، یہ صرف مسجد کے لیے جب تک وہ استعمال نہیں کرتے انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ آپ کر لیں، ورنہ یہ مسجد کے لیے وقف، یہ مسجد کی جگہ بھی انہوں نے وقف کی ہے، یہ بھی انہوں نے، یہ باقی کافی ساری جگہ انہیں کی، تو یعنی یہ ملکیت ان کی ذاتی ہے، پرسنل ہے، یہ مسجد کے لیے کسی اعتبار سے بھی جز بھی کلی طور پر کوئی وقف نہیں ہے۔ مگر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ استعمال کرتے ہیں ہمارا، کہ جیسے وہ ساری پڑی ہے اس کا کیا فائدہ ہے، اس کو کوئی کوئی نہیں۔ بناتے کوئی کچھ نہیں ہوتے۔ شاہ جی ذرا یہ مولیاں آپ وہ جس طرح نکال رہے تھے تو وہ بھی اگر ایک بار کر لیں تو وہاں سے نکالیں جی۔ مفتی صاحب آپ آئیں۔ پہلے دیکھنی
पड़ती है कि कौन सी मतलब जरा जो ज्यादा बेहतर हो ना, वो फिर आप ले लेते हैं। जबरदस्त हो गया। इसकी मट्टी बड़ी स्पेशल तैयार करना पड़ती है। ये जब इसमें से निकालें उस तरह से हो, निकल आए। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। ये चीज़ें और बड़े काम की चीज़ें हैं, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि ये बगैर किसी केमिकल के, जी जी ये जेन्युइन खाद से, बगैर स्प्रे, बगैर केमिकल खाद, सिर्फ और सिर्फ एक खाद के तौर पर हम वो जानवरों का गोबर इस्तेमाल करते हैं जबरदस्त। और कोई शय नहीं इस्तेमाल करते। बाकी साफ पानी अपनी मेहनत, यानी इसमें से कोई जैसे होता है ना वो घास या कीड़े मकोड़ों के लिए वो पेस्टिसाइड कोई स्प्रे वगैरह। कतन कोई नहीं। कुछ तो अच्छा, इधर ये कीड़ों का फिर कंसेप्ट क्या है? ये लगता नहीं है या क्या चक्कर है यहाँ नहीं, पे? देखिए वो ऐसा है कि कीड़े सारे नुकसानदेह नहीं होते। बेसिकली कीड़े जो है ना वो मुफीद हैं। ये नेचर का एक सिस्टम है। कीड़ों के ज़रिए उनके लिए जो है पोलिनेशन होती है। ये जो फूलों के मतलब है कि चाहे ये क्रॉस पोलिनेशन जो है, ये कीड़े, अगर आप कीड़ों को मार देंगे तो आपकी जो है ना वो फूलों जिस पे फूल लगते हैं उस पे अगला बीजों का प्रोसेस नहीं होता। नहीं होता। तो ये तो बड़े, अब तो बाकायदा ज़राअत में वो बीच में ऐसी फसलें या ऐसे पौधे लगाते हैं जिन पर मक्खी टाइप के कीड़े आएँ, ताकि वो आएंगे तो पॉलिनेशन। अच्छा, हमें जरा ये भी बता दें, ये कौन सा ये पालक है। ये पालक क्या लगे। है? ये मतलब हम कोई 5 7 8 दफा काट चुके हैं। ये अब नहीं, कटने ये खाने के काबिल है ये। अभी भी मतलब जो पत्ते हैं सारे खाने के काबिल हैं। लेकिन उस तरह ग्रोथ नहीं है। लेकिन नहीं, अभी ये काटी है, अभी अच्छा, 2 दिन पहले काटी। ये बेसिकली जो है ना ये इस तरह हुआ कि ये नीतियाँ और शलगम ये मिक्स है, लेकिन ये हो गए बहुत घने। ये वो बारिश होने लगी थी, हमने ऐसी छटा दे दी है। ये भी तो बहुत अच्छा है। तो ये साग के तौर पर भी इस्तेमाल इस्तेमाल होता होता है। है, बिल्कुल। लोग करते हैं, ले जाते हैं। साथ पे उसके धनिया लगा हुआ है, ये तो धनिया देखो लगा देसी हुआ है। धनिया है। या फिर माशाल्लाह। आगे इस वक्त आपको सरसों के पत्ते का साग कहीं नहीं नजर आएगा, हमारे पास नजर आएगा। ये आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, ये देहात में सरसों का साग ये तो बड़ा मशहूर है। सरसों का सरसों साग का है। साग और इस वक्त जहाँ भी होगा वो फूलों वाला होगा। जैसे वो पीछे है ना फूल निकले हुए हैं। और ये साथ ये पन्नों पे या इस पे मंडेरों पे ये लगी हुई है मूली। वो जो ये वो बीज मिक्स हो गया था तो मैंने लगा दिया। ये गालपुर चुकंदर हो गया। चिकंदर है ये चिकंदर है। और वो ठेपर जिसे बोलते हैं, नहीं, ये सुर्ख रंग के ठिप्पर नुमा होते हैं। सुर्ख इसको रंग के काटे तो हाथ सुर्ख हो जाते हैं। सलाद में। चुकंदर। अच्छा अच्छा, चिकंदर वो ब्लड वाले जो है। बीट रूट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, इसी तरह ये लगाए। ये फूल गोभी है, इसमें फूल गोभी ये और बीच वाले। ब्रोकली यानी ये सब्ज रंग की गोभी होती है ना, ये मिक्स है। ये इन दोनों क्यारियां हैं। तो बीच में हमने फूल भी लगा दिए। बहुत अच्छा किया। असल में तो ये है कि हमने जब शुरू किया था तो हमारे पेश नज़र सिर्फ एक शय थी, ये जगह खूबसूरत हो जाए। जो यहाँ आए नमाज पढ़ने उसका दिल खुश हो। वो हमारे यहाँ नमाज पढ़ना बस ऐसे ही है ना जैसे बेगार है, एक फटीक है। तो हमने मस्जिद के अंदर भी कोशिश की है हमेशा कि लोगों को सहूलत दी जाए 2 चीज़ों में। एक तो ये है कि वहाँ की जो अंदर अकोमोडेशन है उसमें लोगों को वो चीज़ें दी जाएँ जिससे लोग बासुरत। दूसरा ये है मिजाज में, लोगों के साथ तर्ज अमल में, उसमें किसी किस्म की शिद्दत ना हो। सही बात। यहाँ आप जिस वक्त मर्जी आएँ, आपको हर मसलक मकतब फ़िक्र का आदमी आके बिल्कुल आसानी खुशी से नमाज पढ़ता नज़र आएगा। और किसी के लिए कोई तंगी, किसी के दिल में, रोक किसी की टोक नहीं आँख में कोई मतलब है कि नापसंदीदगी का अंसर नज़र नहीं आएगा। मगर इस यहाँ तक पहुँचाते लोगों को कम व बेश हमें 3 साल लगे थे। लोगों के अंदर पहले वही था, ये फ़लाँ ये फ़लाँ ये फ़लाँ, मतलब मैं उनके नाम भी लेना पसंद नहीं करता। अल्लाह ने हमें दीन जो है ना वो इस्लाम भेजा है बस। बेशक। अगर कोई कहे कि आप कौन से सेक्ट से, कौन से फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, भाई हम उसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बाकी कोई हाथ यहाँ रख के नमाज पढ़ता है जैसे पढ़ता है उसका और रब का मामला है। सही बात है। उनके पास भी जो अगर कोई इस तरह पढ़ता है तो उस तरह वालों के पास भी अपनी तहकीक है, उसके सॉलिड दलाइल है।
تو آپ کیوں رد کرتے ہیں؟ آپ ایکسیپٹ کریں نا. آپ کے اپنے سگے 4 بچے ایک جیسے مزاج کے نہیں ہوتے. آپ کیسے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ساری دنیا ایک مزاج کی ہو جائے؟ نہیں ہو سکتی. ساری دنیا آج تک اللہ پر اکٹھی نہیں ہوئی، کسی قائد پر، کسی امام پر، کسی فقیہ پر کیسے اکٹھی ہو سکتی؟ تو ان چیزوں کا ہم نے مطلب الحمدللہ کہ لوگوں نے اس کو شروع میں ہمیں سمجھانے میں وقت لگا. اب لوگ بڑے خوش ہیں، لوگ دائیں بائیں دور دور سے آتے ہیں کہ اس لیے کہ یہاں پہ کوئی ایون کہ کسی کا فون بج جائے، کسی کوئی نہیں اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھے. بھائی بھول گیا، یہاں تو آواز دیتے ہیں کہ وہ بند کر. ہاں بھول گیا. میں نے بلکہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ یاد آپ کو بڑا آپ اس سے محظوظ ہو، چاہے وہ حکایت ہے جو بھی ہے، میں نے جمعے پہ سنایا. میں نے کہا جس طرح کوئی آدمی تھا، کاروباری دنیا دار آدمی تھا، کبھی کسی طرف کسی ایکٹیویٹی بس اپنا کاروبار کسی دن کوئی چلے گئے مذہبی ٹائپ کے لوگوں نے کہا یار تم آپ کو پیسہ کمانے میں لگے رہتے ہو، مشین بنے ہوئے ہو، کوئی اللہ بھی کرو کہ اللہ کا شکر ادا کرو. اس نے کہا جی کیا کروں؟ تو مسجد میں آیا کرو. وہ مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے. وہ دوران نماز اس کا فون بج اٹھا. بس پھر جب سلام پھیرا تو مولوی صاحب نے جناب اس کی وہ کلاس دی. انہوں نے کہا یہاں آ جاتے ہیں، لوگوں کی نمازیں خراب کرتے ہیں، مسجد کے آداب نہیں پتہ یہ وہ. تو اب اسے 1 کا بجا تھا، اس کو بے عزتی فیل ہوئی. اگر تو نا 5 7 10 تو چلو شاید کسی اور کو کہہ رہے ہیں، 1 کا بجا اس نے بہت انسلٹ فیل کی. مسجد سے نکلتے ہوئے اس نے ارادہ کیا دوبارہ نہیں آنا. ٹھیک ہے، کچھ وقت گزرا تو کوئی اور دوسری کمیونٹی کے لوگوں نے کہا کیا ہر وقت پیسہ کمانے کے تو بندہ کوئی دنیا میں انجوائے بھی کرتا ہے، محدود ہے، کیا کروں؟ اس نے کہا ہمارے ساتھ چلو. وہ اسے کسی کلب میں لے گئے. اب کلب میں جب گیا وہاں رنگ برنگی روشنیاں، لوگ ناچ گا رہے ہیں اور ہر طرح کے لوگ، وہ تو اور سہم گیا. اس نے کہا وہاں تو اللہ والے تھے، وہاں سے اتنی بےزتی ہوئی ہے تو یہاں کچھ مجھے نہیں چھوڑی، تو یہ تو نہیں چھوڑیں گے. وہ اسی میں تھا کہ وہ اس نے کوئی پینے پلانے کے لیے جو بھی شے تھی وہ گلاس اٹھایا نا تو وہ نیچے گرا، ٹوٹ گیا. اس کے تو پسینے نکل گئے. اس نے کہا اور نہیں خیر ماریں گے. تو وہ مینیجر بھاگا ہوا آیا تو اس نے پہلے آ کے بڑے پولائٹلی پوچھا سر آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے کہا نہیں. وہ نیچے گرنے سے کچھ چھینٹے پڑے تھے اس کی پینٹ پہ یا کس پہ. اس نے ٹیشو لیا، خود صاف کیا اور کہا آپ وہاں تشریف رکھیں. اس نے سویپر کو بلایا، کہا یہ صاف کرو فوراً، اور ویٹر کو بلایا اور کہا صاحب کو ایک اچھا سا پیگ اور بنا کے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد اس نے کہا جی آپ انجوائے کریں. تو جب وہ اس طرح کے ماحول میں رہ کر باہر نکلا اس نے کہا یہاں آیا کر، یہاں آیا کر. یہ ہیں ہمارے وہ رویے جو لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں. یہ اقبال کا، ریئل اقبال کا، یعنی وہ بنا بنو کے ٹھوکا نہیں ہوا. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. اس کا اخلاق اچھا ہے. مولوی تو لٹ لے کے پیچھے پڑا ہو، مولوی کا بس نہیں چلتا کہ جو اس سے اختلاف کرے اس کو دین سے صرف نکالے نہیں، دوزخ میں اپنے ہاتھوں سے پھینک کر آئے. ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے وہ اس وجہ سے دین سے دور جا رہے ہیں. مولوی کے پاس ایک تو وہی پرانی باتیں ہیں، 500 سال، نئی جدید تحقیق سائنس یہ وہ، اس کے ساتھ وہ اس نے اپنے آپ کو پیس اپ نہیں کیا. اور دوسرا اوپر سے انتہا پسندانہ رویے، فلاں کافر، فلاں بدعتی، فلاں نفرت. نکالو اس کو. اچھا جی میں اگر تھینک یو سو مچ، جزاکم اللہ خیر مولانا صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے.
Mm-hmm.